اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانہ ذبح عظیم حضرت سیدہ کے مزار پر امام جنت مقام کی حاضری۔ اس سے میں لوٹن کے مقام پر فارغ ہو چکا تھا، امام حسین کے مزار، امام حسن کے مزار پر حاضری کا ذکر کرنے لگا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ جس وقت جناب سیدہ کے مزار سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے اس بھائی کے مزار پر جاتے ہیں جس کو 99 مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا اور آخر 100ویں مرتبہ زہر دیا گیا، جو حضرت امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے برآمد ہونے لگی اور سانس کی آمد و رفت رکنے لگی، تو حضرت امام حسین پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بھیا مہربانی کر کے اپنے قاتل کا پتہ بتاؤ تاکہ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے دشمن کا سر اتار کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں۔ تو اس وقت لرزتے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بغل میں لے کے پیشانی چومتے کہتے حسین میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اپنے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا تیری تنہائی کا احساس ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ وقت جب آئے گا جس کی شہادت نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی کہ تیرا خون میدان کربلا میں بہایا جائے گا، کاش میں بھی اس وقت تیرے ساتھ ہوتا، کاش اس میں تیرا ساتھ دیتا، مگر میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے وہ تیری کربلا کی تنہائی ستا رہی ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بھیا، میں اب تجھے دشمنوں کی تلواروں کے حوالے کر کے نہیں چلتا، تو میرا چھوٹا سا بھائی ہے۔ عمر تھی مناسب، لیکن بڑے بھائیوں کو عادت ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو بہت ہی چھوٹا سمجھا کرتے ہیں، یہ بھائیوں کی شفقت کا مزاج ہے، یہ کوئی عمر کا فرق نہیں بلکہ یہ محبت کی افتاد ہے، محبت کا مزاج ہے۔ اور بالآخر جب اصرار کرنے لگے بھیا آپ کو بتانا پڑے گا، فرمایا کہ میں کس طرح بتاؤں، میں اس نانے کی اولاد میں سے ہوں کہ جس نے لوگوں کے پتھر کھائے تھے اور کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ کافر نے پتھر مارے تھے، سرکار نے دعائیں دی تھی، تو میں اب بن جانے کسی کا نام لے کے تجھے اس کے ساتھ دشمنی میں مبتلا کر کے جاؤں۔ کہتے بھیا پھر نہیں رہتے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھائے، کہا مولا کریم میرے نانے نے پتھر کھا کے دعائیں دی تھی، میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اسے معاف کر دے، میرے معاملے میں اسے نہ پکڑیو۔ جس ظالم نے مجھے زہر دیا ہے، کسی دل جلے نے کیا حسین لکھا ہے، واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں۔ اس بھائی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دے کے کہتے ہیں حسن اب جس جدائی کا خدشہ تم محسوس کر رہے تھے اس جدائی کا عین وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت ہے۔ اماں جان نے تو مجھے کوئی تسلی نہیں دی، میری شہادت کا وقت تم یاد رکھیو بھیا، میں اب جا رہا ہوں، نہ جانے کیا مجھے پیش آنے والا ہے، تو بھیا اب میری اماں جان نے کوئی تسلی نہیں دی، مجھے حسین کہہ کے ایک مرتبہ پکارو تو صحیح، مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت تو کرو صحیح، اور مہربانی کر کے جب میں یہاں سے روانہ ہونے لگوں میرے گھوڑے کی لگام تو یار تھامو، مجھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے الوداع تو کہو۔ بھائیوں کی جوڑیاں کس لیے ہوتی ہیں، ایک تو جدا کر کے چھوڑ گئے، دوسرا رخصت کے وقت الوداع بھی نہیں کہہ سکتے ہو بھیا۔ اٹھتے ہیں، اٹھ کے ایک مرتبہ رات کا سناٹا ہے، دیار پاک مدینہ ہے، اور میری تحقیق کے مطابق یہ رجب کی 27ویں رات ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پرواز کا وقت ہے، مکے سے جو سرکار کی پرواز کا وقت ہے، اور ایک طبقہ علم 4 شعبان لکھتا ہے، ایک طبقہ آل علم سے 6 شعبان لکھتا ہے، بہرحال اس کی کوئی سی تاریخ ہو پر رات کا سناٹا ہے، امام حسن کا مزار ہے، امام حسین اپنے بھائی کی قبر سے جدا ہونے والا ہے، ماں کی قبر اور بھائی کی قبر بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو بقیع شریف میں حاضری کا موقع ملا ہے تو یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، میں روزانہ وہاں جایا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے جب تک میں وہاں رہا ہوں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، روزانہ جانا اور جا کے قرآن مجید پڑھنا، کبھی کسی نے اٹھانا ایک طرف سے اٹھانا تو دوسری طرف جا کے بیٹھ جانا، اور کبھی مجھ سے وہ گفتگو کرے کہ ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا تو میں گفتگو میں انہیں بند کر لوں، اب وہ گفتگو میں ہار کھا جانے کی صورت میں وہ گھبرائیں، تشدد نہ کر سکے، خدا نے مجھے موقع دیا۔
مگر آپ لوگوں کو بھی اگر جانے کا موقع ملے تو آج کل پابندیاں ہیں، اندر نہیں جا سکتے، باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو جو گول سے دائرے میں 3-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ 8-9 قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خاندان نبوت خود مظلوم، ان کی تاریخ مظلوم، ان کی اطلاعات مظلوم، ان کی قبریں مظلوم۔ جن کی شان بڑی ان کا امتحان بڑا۔ معمولی سے معمولی آدمی کے مزارات پختہ ہیں، سلامت ہیں، مگر نبی پاک کی وہ لگتے جگر جس کی گلی سے جبریل گزرے گردن اونچی کر کے نہیں گزر سکتا، جس کے گھر جبریل کو آنا ہو تو سیدہ کے پردے کا خود احترام کرے، انتظار کرے، دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو اندر آ سکتا ہے، نہیں تو بن اجازت اندر آنے کا کوئی اسے اختیار نہیں ہے۔ اس کے مزار پر بلڈوزر چلائے گئے، سویا ہے کہاں جاگ، اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا۔ جس کے تقدس پر آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر آئے سرکار بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم آئے سرکار بیٹھے ہوئے، عثمان غنی آئے سرکار بیٹھے ہوئے، جبریل آئے سرکار بیٹھے ہوئے، اسرافیل آئے سرکار بیٹھے ہوئے، لیکن خاتون جنت آئے تو سرکار تعظیماً کھڑے ہو جائے۔ جس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ دونوں جہانوں کا میر و مختار جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اس کے مزار پر بلڈوزر چلانا یہ پتہ نہیں کس جگر کا کام ہے۔ جب قیامت میں یہ باتیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا یہ ہوا کیا تھا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي